جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پر اس میں آپ کا سپریم کورٹ ہو، اڈیالہ جیل ہو، سائفر ہو، دیگر ایشوز ہوں، کوئی ججز کے ریسٹوریشن کے کیسز ہوں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اس درمیان میں جو پولیٹیکل اس وقت ٹرمائل ہے پاکستان میں، 3 سابق وزیر اعظموں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایشوز چل رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، وہ سارے آپ ڈیٹیل جانتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے ان کے درمیان میں ایک اس وقت اہم وزٹ ہے جو ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ اس وقت امریکہ میں USA میں، اس پہ کچھ زیادہ فوکس جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا۔ سو وہ اس کو کیا پیپل، اگر اس میں کہتے ہیں پیپل کیپٹن اس گیسنگ کہ آخر جنرل صاحب جو ہیں وہ امریکہ جو گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں اور ان کا کیا ایجنڈا ہے، اگر پاکستان آرمی یا پاکستان کا آرمی چیف امریکن سے کیا چاہتے ہیں، امریکن ان کے بدلے جو ہے وہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح کے وزٹس جو ہوتے ہیں بائی لیٹرل ہوتے ہیں، دونوں ممالک کا کوئی نہ کوئی پہلے سے ایجنڈا جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، ڈسکشن کی جاتے ہیں، اس کے بعد آپ جا کر وزٹ کرتے ہیں اور جو فارمل چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ان کے پوائنٹ آف ویو کو آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں، یا وہ آپ کی کنسرنس کو کتنا ایڈریس کرتے ہیں، یا میوچلی طور پر آپ ایک دوسرے سے کیسے بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی یاری دوستی سے ہٹ کر یہ مشترکہ مفادات ہوتے ہیں دونوں ممالک کے، کسی کے بھی آپس میں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے۔ سو یہ بڑا ایک یہ اہم دورہ اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کوئی بھی پاکستان کا آرمی چیف جب بھی جائے گا کوئی امریکہ کے وزٹ پر جائے گا تو اس کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پر اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنا سا ہماری اوقات ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی، ہمارے پولیٹیشین کی، کہ آرمی چیف جب امریکہ جاتے ہیں تو پیچھے سے اتنے ریومرز اور سٹوریز آتی ہیں، ایون میڈیا ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں اس کے تبصرے کرنا، اینگل دیکھنا۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل یہ گئے تھے وہاں پر اپنی اس ریٹائرمنٹ سے پہلے، یہ جنرل باجوہ صاحب بھی گئے تھے، امریکہ کا دورہ کیا تھا انہوں نے، اور اس وقت بھی پینٹاگون میں ان کو اچھا خاصا پروٹوکول دیا گیا، تو اس وقت بھی اسی طرح کے ریومرز تھیں کہ شاید پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے گا اور وہ امریکہ جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ کوئی ان کی انڈورسمنٹ لینے گئے ہیں۔ سو اس تناظر میں کوئی بھی آرمی چیف ہو اس کی وزٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا جنرل رحیل بھی گئے تھے اپنے، انہوں نے بھی امریکہ کا وزٹ کیا تھا۔ سو جنرل عاصم منیر صاحب کے وزٹ کو اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کی اس کی اہمیت کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ اسپیشلی بہت سارے لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ 8 مئی کو جو الیکشن ہونے ہیں تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے جو پاکستان اس وقت ایک اس کا پولیٹیکل ٹرمائل کا شکار ہے، اس کو ہماری اکانومی اس وقت بہت برے حالات میں ہے، تو آرمی کے سٹیپس کی وجہ سے تھوڑا سا نگران حکومت کہہ لیں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اکانومی کسی حد تک وہ ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں اسٹیبل ہوئی ہے، روپیز کا جو فال تھا اگینسٹ ڈالر وہ رکا ہے، ڈالر کی جو سمگلنگ ہو رہی تھی، غیر قانونی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں، سب سے بڑھ کر اخوان مہاجرین کا جو ایک برڈن ہے آپ نے اس کو بڑا سختی سے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ پھر اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو ٹرینڈز آنا شروع ہو گئے۔ سو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ نا آپ کہ یہ جو ہم نے ایفرٹس کی ہیں سارے کے سارے پہ، سعودی عربیہ سے، چائنا سے، UAE سے آپ نے وزٹس کی ہیں، پیسے لیے ہیں، ڈالرز لیے ہیں، اور یوزلی طور پہ یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ پاکستان کے پولیٹیشنز کی بجائے وہ ہمیشہ آرمی چیف جب جاتا ہے تو وہ ان کی ایشورنسز پہ یہ ڈالرز ملتے ہیں 3 بڑے ملک۔ اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ یہ اگر میرے کو کہنے کی نہیں، مطلب آپ لوگ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 3 ممالک پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں، پاکستان ان کے بغیر شاید ہمارا آگے چلنا مشکل ہوتا ہوگا۔ ایک چائنا ہے، امریکنز ہیں، سعودیز ہیں۔ سو ان تینوں سے آپ نے اپنے تعلقات کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہوتا ہے۔ امریکہ جیسے میں نے کہا وہ بہت اہم ہے۔ سو یہ تناظر میں ساتھ میں الیکشن تھے، الیکشن سے پہلے ہی یہ جا رہے ہیں، جناب عاصم منیر صاحب جا رہے ہیں یا پہنچے ہیں وہاں پر۔ سو جیسے میں نے کہا آبویس تھا کہ وہاں پہ باتیں ہونی تھی۔ سو اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے کہ پھر پولیٹیشین آنے والے ہیں، پھر وہی لڑائی ہوگی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، الیکشن پہ کوشچن اٹھائے جائیں گے۔ عمران خان صاحب جیل میں، ان کے حامی جو ہیں وہ بہت کچھ اس وقت اپنا شور شرابہ جو انہوں نے مچایا ہوا ہے، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں پاکستان پہ، ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سو یہ تمام ایجنڈا جو ہے وہ ان کے اس وقت پلیٹ پہ ہے، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ سو اندر کی اب سٹوری جو ہے وہ آئی ہے وہاں سے، یہ فارن پالیسی میگزین ہے، ویری کریڈیبل ون، تو اس پر ان کی جناب عاصم منیر صاحب کی وزٹ کے اندرون جو اس کا ایجنڈا ہے کہ کیا کیا وہاں پہ گفتگو متوقع ہے یا ہو رہی ہے اس وقت، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اہم ہے۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ جو ہیں پچھلے کچھ عرصے سے وہ زیادہ اچھے نہیں تھے، اسپیشلی عمران خان صاحب کے دور میں خراب ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سائفر کی ساری کہانی بنی، اور خان صاحب نے براہ راست ان کے ساتھ ان کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت لی ہوئی تھی کہ ہم کے غلام تھوڑے ہیں آپ کے۔ سو وہاں سے ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہوئے، اب جا کے کہتے ہیں ابھی بھی اس لیول کے ریلیشن شپ کی بحالی نہیں ہوئی، اسپیشلی جب سے
وہ آئے ہیں یہاں پر. یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا افغانستان سے اور امریکن فورسز کا وڈرال ہوا تھا, تو وہ پاکستان کو بڑی حد تک بلیم کرتے تھے کہ یہ سارا کچھ یہاں سے ہی مینیج کیا جا رہا تھا. طالبان کو سپورٹ دی گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے امریکن فورسز یا نیٹو کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا. سو وہ بھی ایک ان کو ایک امریکنز کو اس پہ وہ تھا, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کو غصہ وغیرہ ہے یا وٹ ایور ہے. سو اور پلس ان کے امریکہ کی پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں رہے. اچھا پھر جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ تھوڑے سے اس میں چاہتے تو ہیں سارے آرمی چیف پاکستان کے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں اور ہمیشہ کوشش کی اسٹیبلشمنٹ میں رہنے بھی چاہیے, اور اس میں عاصم منیر صاحب بھی اسی ہی یہ راہ پہ چل رہے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن ایک چیز کا فرق ہے کہ ماضی کے جو ہمارے آرمی چیف رہے ہیں, جنرلز رہے ہیں, وہ زیادہ تر یو ایس اے میں یا برٹن میں وہ کوئی ٹریننگ پروگراموں پہ جاتے رہتے تھے. عاصم منیر صاحب کے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید زیادہ ایکسپوئر جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے, لہٰذا وہاں کی جو ملٹری جنرل تھے وہ برٹن کے ہوں, امریکنز ہوں, ایک پرسنل ریپو بن جاتی ہے, تعلق ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتا ہے, وہ شاید اس طرح کا ان کا نہیں رہا. اسی طرح وہ کیونکہ اس سے ایبٹ آباد کی اس میں ککول سے وہ نہیں ہے, پاس آؤٹ انہوں نے نہیں کیا ہوا, لہٰذا وہ بھی ایک ایلیمنٹ فیکٹر ہے کہ ان کی ریلیشن شپ نہیں رہی. یہ ان کی مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایریاز ہیں جو کمپیریٹیولی تھوڑے سے ویک سمجھے جاتے ہیں, لیکن اسٹرانگ جو ان کے پوائنٹ سمجھے جاتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. سعودی عربیہ میں رہے ہیں جیسے وہ وہاں پہ انہوں نے سرو کے سعودیز کے یہ بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, گلف کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس ہی رہے ہیں. سو ایک بڑا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ورکنگ ریلیشن شپ سو بڑی رہی ہے. سو ان کو سپورٹ ہے وہاں پہ اس میں گلف میں زیادہ, لیکن امریکہ اور جیسے برٹن کا میں نے کہا کہ وہاں پر ان کے اندر ان روڈ جو ہونے چاہیے تھے تو وہ نہیں ہیں. اچھا پلس یہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کم گو ہیں, زیادہ نہیں بولتے, اور ایک ان کو مذہبی ایک ایلیمنٹ بھی ہے, حافظ قرآن سمجھے جاتے ہیں, لہٰذا بہت ساری چیزیں جو ہیں مذہبی طور پر بھی دیکھتے ہیں. طالبان کی پالیسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑے ڈٹ کے کہا جی طالبان سے بات نہیں کریں گے, کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں زمین پر فساد پھیلانے ہیں اور ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. انہوں نے کئی دفعہ یہ آیتیں جو ہیں کوٹ بھی کی ہیں. ایون آرمی چیف بننے سے پہلے جب جنرل باجوہ جنرل فیض جو ہیں وہ واپس لا رہے تھے طالبان کو, 16 صفائی ہو رہی تھی اور لایا بھی گیا اور ان کو بسایا گیا, 35,000 کے قریب لوگ واپس لائے گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں. یہ اس وقت جو ہے یہ اس وقت بھی یہ تھے ان کے خلاف تھے. اور پھر پلس ان کا یہ ہے کہ رینک سے اوپر آئے ہیں اور پھر ایک ان کو پروفیشنل سولجر سمجھا جاتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ہیں. اس دوران میں ان کے امریکن سے رابطے بھی رہے ہیں. ڈیفنس سیکرٹری سے بتایا جاتا ہے 2 دفعہ ان کی ٹیلی فونک ٹاک ہوئی ہے. پھر سینٹ کام کے سینٹرل ان کے کمانڈ کے جو وہ چیف ہیں ان سے 2 ملاقاتیں جو ہیں ان کی یہاں پر ہو چکی ہیں. اور اس وقت جو بڑا چیلنجز ہیں وہ 3-4 جو یو ایس اے کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کرنے. ایک تو جیسے کہا کہ پاکستان کے لیے یو ایس اے جہاں ملٹری طور پر یا اس کو جیو پولیٹیکلی طور پر ہمارے لیے بڑا اہم ملک ہے. ساتھ میں وہ دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ پاکستان کی زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی وہیں سے جاتی ہے, اس میں امریکہ جاتی ہے, ریمیٹنس وغیرہ جو ہیں وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. سو ایک ہمارا ان کے ساتھ ایک لجان رکھنا, تعلق رکھنا امریکہ کے ساتھ. ویسے امریکنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے ہمسائے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں دے شیئر بارڈر ود ایوری کنٹری, کہ کہیں پہ جب بھی دل چاہے وہ انٹروین بھی کر سکتے ہیں, ڈکٹیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور سم ٹائم وہ وہاں پر اس کو وہ جو ہے اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے امریکہ سے. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ امریکن پاکستان سے کیا چاہتا ہے, سب سے بڑی جو پاکستان کی سب مین کنسرن یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے امریکنز اپنا یہ کلاؤڈ انفلوئنس طالبان پہ استعمال کریں وہاں پر, کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ وہاں سے پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور اسپیشلی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے ڈیر اسماعیل خان میں اتنا بڑا اٹیک ہوا جس میں ہماری فورسز کے کوئی 23-24 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے. اٹ واز اے میگا مطلب ایک اٹیک, اور بہت بڑی تعداد میں بڑے عرصے بعد اتنی بڑی ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں. اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ سارے افغانستان سے آ رہی ہیں اور طالبان نے کہ زمین جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے, طالبان کوئی ایکشن نہیں لے رہے ان کے خلاف, حالانکہ انہوں نے وعدے بھی کیے تھے. سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکنز کا کلاؤڈ ود ان جو اسٹیبلش ان کے ہے ان پہ طالبان پہ ہے وہ اس کو یوز کرے, کیونکہ ان کے جو معاہدے ہوئے تھے دوحہ کے, ان کے معاہدے ہوئے قطر میں مذاکرات, ان میں یہ بہت ساری چیزیں یہ شامل تھیں کہ طالبان اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف, لیکن اب ہو رہی ہے. اب یہ اس پہ ہے, یہ پاکستان چاہتا ہے بڑے کہ آپ اس کو وہ کریں, اس کو ایڈریس کریں. دوسری طرف امریکنز کیا کہتے ہیں, وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ اس معاملے میں اس لیے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ایک تو ان کو پاکستان کی زیادہ ضرورت نہیں رہی ٹو ہینڈل اینڈ ٹیکل طالبان ان سائڈ افغانستان. جیسے 9/11 کے بعد انہیں ضرورت تھی کہ انہوں نے طالبان کے خلاف آپریشن کرنے تھے, پاکستانی سرزمین کی, اڈوں کی, فورسز کی, آپ کو ضرورت تھی لاجسٹک کی, وہ ساری ضرورت تھی. کنٹینر جاتے تھے سارے کے سارے یہاں پہ نیٹو کنٹینر جاتے, ضرورت تھی. اب وہ ضرورت ساری ختم ہو گئی ہے. اب ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی, نہ ان کو آ کے اڈے چاہیے, نہ ان کو لاجسٹک سپورٹ چاہیے, نہ کنٹینر جائیں گے, نہ یہاں سے آنا جانا کچھ بھی نہیں ہے, نہ آپ کو یہ کوآپریشن چاہیے اگینسٹ طالبان, بیکاز نو طالبان وہاں کابل پہ ہیں.
سو ان کے نزدیک یہ پاکستان کی اہمیت جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، مطلب ایک طرح کے نہ ہونے کے برابر ہو چکے. اور پلس جو افغانستان میں وہ امریکن ہیں وہ اس لیے بھی طالبان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، بلکہ وہ کسی حد تک خوش ہیں کہ طالبان نے ان کے ساتھ مل کر داعش کے جو وہاں پہ سب سے بڑا ایک وہ تھا تھریٹ تھی، طالبان سے زیادہ خوفناک داعش کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو اس کے فائٹر ہیں وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور جن سے پورے ورلڈ پیس کو یا امریکنز کو خطرے ہو سکتے تھے، ان کے خلاف طالبان نے کارروائیاں کی ہیں. طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں کی، وہ ان کے خلاف داعش کے خلاف کار رہے ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے سے بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کی کارروائیوں کے بعد جس میں امریکن سپورٹ حاصل ہے، داعش بڑی حد تک کمزور ہوئی ہے. لہٰذا دوسری طرف طالبان یہ بھی بتا رہے ہیں جب پاکستان ان کو یہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف بھی کارروائی کریں، تو وہ ان کو یہ بتاتے ہیں طالبان امریکنس کو دیگر ان کو الائز کو ایون پاکستان کو شاید کہ اگر ہم نے ان پہ سختی کی تو وہ جا کر داعش سے مل جائیں گے. یہ جو ٹی ٹی پی، اور ہم اس وقت نہیں چاہتے داعش کا جو نیٹ ورک ہے وہاں پہ افغانستان وہ مزید وہ اسٹرانگ ہو پاپولر. سو ایک بہت بڑی ایک اس میں ہچ آ رہی ہے کہ امریکنس کا وہ جھکائے جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے زیادہ وہ داعش کے خلاف ہے، اور داعش میں ان کو پوری سپورٹ جو طالبان دے رہے ہیں. سو امریکن جو ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اگر کیا آپریٹ کر رہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ وہ نہیں ملنے اس میں دینا چاہتے. ایک چیز تو یہ ہے. ہاں وہ یہ چیز جو ہے امریکن چاہتے ہیں پارٹنرشپ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کسی اور حوالے سے. افغانستان میں آپ جیسے کہا کہ سیکورٹی یا وہاں پر اس میں ان ایشوز پہ یا ٹیررزم پہ بات نہیں کرنا چاہتے، نان سیکورٹی ایشوز پر وہ پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں امریکن، جو کہ کریں گے. پینٹاگون میں ان کی ملاقاتیں جب ہو رہی ہیں ان کی جنرل صاحب کی، تو 2-3 ایشوز بڑے اہم ہیں. ایک تو وہی ہے، وہ ان پہ نان سیکورٹی ایشوز پر بات کریں گے یا افغانستان پہ. وہ کیا ہے کہ آپ جو اس وقت پاکستان کو 17 لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ انڈاکومنٹڈ جو افغانز ہیں ان کو پاکستان واپس بھیج رہا ہے. اس پر یو ایس او کو بڑی سیریس کنسرنز ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ یو ایس آرمی کی ان 20 سالوں میں بڑی سپورٹ کی، اور جب پاکستان ان کو ڈرائیو کر رہا ہے ود ان افغانستان، وہ دوبارہ ایک دفعہ طالبان کی اس پہ چلے جائیں گے اور ان کے خلاف وکٹمائز ان کو کیا جائے گا، اور یہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سو لہٰذا وہ امریکنز اس کے خلاف ہیں. پاکستان اپنی ڈرائیو جو ہے نا ان کے خلاف جو افغان یا ریفیوجیز ہیں ان کے خلاف بند کرے، اس کو سلو کرے، نمبر 1. دوسرا وہ ہیومینٹیرین ایڈ پہ بھی وہ بڑے وہ کنسرن ہے کہ انہی کو وہیں پر ہی جو ان کی غذا کی یا دیگر ان کی سپلائیز ہیں تو وہ بھی ان کو ملنی چاہیے. سو یہ ان کے مین امریکنز کے انٹرسٹ ہیں اس وقت، جو امریکن اس وقت بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا پلس ایک اور جو اب امریکہ چاہتا ہے پاکستان سے کہ اب آپ سیکورٹی ریلیٹڈ ٹیررزم سے ہم نکل گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ جو بات آپ نے کرنی ہے ٹریڈ کی کرنی ہے، سرمایہ کاری پہ بات کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکلی طور پر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اپنے تعلقات جو ہے نا ٹھیک کریں. اور جب تک کمرشلی طور پر ایکٹیویٹیز اس وقت ہی ہو سکتی ہیں جب پولیٹیکلی طور پر پاکستان جو اسٹیبل ہوگا. جو کہ فوج کہتی ہے کہ ہم اس وقت اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سیاستدان آتے ہیں چیزوں کو ان کا پوائنٹ آف ویو آتے ہیں اور اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس میں چل نہیں پاتا. اچھا پلس یہ تو آپ کے لوکل ایشوز ہیں جو پاکستان فیس کر، جس میں ہمیں امریکن کی سپورٹ چاہیے، اسپیشلی جیسے میں نے کہا ٹی ٹی پی کو یہ ہینڈل کرنے کے لیے. امریکنس کا ایک اور بھی ایجنڈا ہے جو پاکستان سے ڈیفینیٹلی ان سے جنرل صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ایک تو چائنا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جناب عاصم منیر کی جو پہلی وزٹس تھیں وہ چائنا کی تھیں، اور چائنا میں جا کے انہوں نے بہت سارے ایشورنسز دی تھیں، اسپیشلی سپیک کے حوالے سے جس کو ریوائیو کیا گیا تھا اور یہ عمران خان صاحب کے دور میں اس کو کلوز کیا گیا یا اس کو سلو کیا گیا. تو چائنیز کو اب انہوں نے دوبارہ ایشورنسز دی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے، آرمی چیف بھی گئے تھے کہ ان چیزوں کو ہم سلو نہیں ہونے دیں گے. سو وہ بھی ہے. اچھا اس پہ سپیک پہ ہمیشہ اس کا وہ رہا ہے، امریکنز کے کنسرن رہی ہیں، سپیک کے وہ خلاف رہے ہیں، انڈینز بھی اس کے خلاف رہے ہیں. سو انہوں نے جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے وہ چائنا کو دوبارہ انوالو کیا ہے، جس پہ امریکنز ڈیفینیٹلی وہ چائنا پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. پلس جو ایک اور اہم ایشو ہے وہ یوکرین کی وار ہے، رشیا کے ساتھ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے. اور یہ خبر پہلے بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ شاید پاکستانی اسلحہ جو ہے وہ یوکرین کو سپلائی کیا گیا تھا وایا امریکنز کمپنی کو بیچ کر دیا گیا، جس کو پاکستان نے ہمیشہ ڈینائی کیا. اور یہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے بھی ایک دفعہ یہ سوال ہوا تھا وہاں پہ صحافیوں کی میٹنگ میں، تو وہاں پہ بھی ایشو اٹھا تھا. تو پاکستان کا یہ اسٹانس رہا جی ہم نے کوئی یوکرین کو کوئی اسلحہ ویپنز ہم نے سپلائی نہیں کیا، اور کچھ اس میں کمپنیز کو دیگر کوئی ملکوں کو اگر ہم نے اسلحہ دیگر کو مطلب اس سے ہٹ کے یوکرین سے بیچا ہے تو ہمارا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنی ایک ہماری دنیا بھر میں ممالک اسلحہ بیچتے بھی ہیں، سیل بھی ہوتا رہتا ہے. اس کی اپوزنگ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جب جنگ چھڑی رہی ہو تو آپ نے اسلحے نہیں بیچنے ہوتے. لیکن پاکستان کے اپنا ایک سٹانس ہے جس کو انہوں نے ہمیشہ سے ڈینائی کیا ہے یوکرین کی خبریں جو آتی رہی ہیں وہاں پر. سو وہ بھی بڑا ایک اہم ایشو ہے. یوکرین وار بھی اس پہ ڈسکشن ہوگی. غزہ وہ پاکستان کو ہمیشہ ابھی انہوں نے کہا تھا، پچھلے دنوں آئی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کو اسرائیل کو تھریٹ کرے
اور اس کے بعد ہی شاید وہ اس پہ تیار ہو جائیں گے. سیز فائر نہیں ہو رہی غزہ میں, اتنے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. سو وہ بھی دباؤ ہے پاکستان پہ کہ پرو ایکٹیو رول کریں. اس پہ بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ان سے جناب عاصم منیر جو ہیں ان سے بات کرنا چاہے گی. اور اس سے اچھا پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ گلف, جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر بھی اس کی جنرل عاصم کی ایک ڈیپ ایک تعلقات ہیں, ریلیشن شپ ہیں. وہ بھی بائیڈن یا ان کے ایڈمنسٹریشن ہوگی یا ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, اس کے ساتھ یہ باتیں بھی وہاں پر آنے والی ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب کہ پاکستان کے اس وقت حالات کیا ہیں. اس وقت تک امریکنز کا اگر آپ دیکھیں جب سے کریک ڈاؤن شروع ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پہ, تو دیکھنے میں آیا کہ امریکنز نے کوئی بہت زیادہ لاؤڈ طریقے سے سخت کوئی وارننگ انہوں نے پاکستان کو نہیں دی. اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ لوگوں کے جمہوری رائٹس جو ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, وہ کمپرومائزڈ ہو رہے ہیں, ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں. پاکستان کا ایک پاپولر ایک جو پرائم منسٹر تھا وہ جیل میں ہے, ان کے ورکرز اس وقت ان کے گھروں پہ چھاپے ہو رہے ہیں, مقدمے ہو رہے ہیں, پرچے ہو رہے ہیں, ان کی پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا. سو سینٹ میں آپ کو یاد ہوگا امریکنز میں وہاں کی سول سوسائٹی ادارے تھنک ٹینک بڑا لاؤڈلی وہ ان کے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے حق میں وہ ٹویٹس بھی کرتے رہے, بولتے بھی رہے. لیکن یو ایس ایڈمنسٹریشن نے کوئی خود انہوں نے کوئی اتنا بڑا اسٹرانگ ورڈڈ کوئی انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا جس سے یہ پتہ چلا کہ شاید وہ پاکستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے بہت سخت خلاف ہیں, یا کوئی انہوں نے سینکشن لگانے کی بات کی ہو, یا انہوں نے UN میں یا دیگر کوئی ہیومن رائٹس انہوں نے اداروں کو آگے کیا ہو تاکہ پاکستان پہ ذرا کوئی دباؤ ڈالا جائے کہ یہ اس وقت اپنی پولیٹیکل جو افیئرز ہیں ان کو سموتھ کرے اور اپنے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں اسپیشلی PTI جو ہے اس کو اس طریقے سے پروسیس سے جمہوریہ سے آؤٹ نہ کیا جائے. اس پہ امریکنز کی کوئی ایسا بڑی کوئی سخت کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھنے میں نہیں. نارمل سی کسی نے سوال کیا تو وہی ایک نارمل ٹپیکل سو جواب جو ہوتا ہے وہ وہاں پر اس میں دیتے رہتے ہیں. سو فوج یہاں پہ یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے جناب عاصم منیر جو ہیں کہ ہم آرمی کے طور پر اسٹیبلشمنٹ ہم پولیٹیکل پروسیس کو اسٹرنگتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس پولیٹیکل اس میں اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. جب تک اسٹیبلٹی نہیں آتی کوئی ہمارے ساتھ انگیج ہونے کو تیار نہیں, کوئی انویسٹمنٹ آنے کو تیار نہیں. سعودیز ہوں, چائنیز ہوں, UAE ہو, قطر ہو, امریکنز ہوں, یورپین کوئی بھی ملک جو ہے سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرمی جو ہے اگر وہ اسٹیپ ان نہیں کرے گی تو پاکستان اتنا بگ کرائسس میں آتا ہے جو بعد میں دنیا کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو اس بات پہ امریکنز یا دیگر جو ہیں وہ اس وقت جنرل عاصم کو جیسے کہا یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا موجودہ جو اس وقت وہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو وہ ذرا سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہاں سے کوئی بہت زیادہ یہ بھی توقع نہیں کی جا رہی کہ اس وزٹ میں جنرل عاصم منیر پہ کوئی بہت بڑا دباؤ ڈالا جائے گا کہ آپ جائیں. اور اس طرح کے جو الزامات لگ رہے ہیں موجودہ ہمارے اس پہ سسٹم پہ, ہمارے اداروں پہ, ہمارے بہت سارے طاقتور ان پہ لوگوں پہ کہ یہ شاید کوئی وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, تو اس تصور پر بھی کوئی امریکنز میں ہو سکتا ہے بات چیت ضرور ہو, لیکن کوئی بریف لیا جائے کہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. نئے الیکشن جیسے میں نے کہا ان پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن ایسا جو کہتے ہیں جنرل عاصم پہ کوئی اس کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا. سو اٹس اے ویری وائٹل اینڈ ویری امپورٹنٹ ایک وزٹ ہے, ہیوی ایجنڈا ہے. پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, امریکنز کے اپنے ہیں جیسے میں نے کہا چائنا سے لے کے اس میں طالبان ہے, TTP ہے, پھر اس میں اگر غزہ ہے, یوکرین ہے, اور پاکستان کے ڈومیسٹک حالات ہیں, پاکستان افغانستان کے آپس میں ریلیشن شپ ہیں. امریکنز روکنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ افغان ریفیوجیز کو واپس نہ بھیجیں, پاکستان کے اپنے اس میں ایشوز ہیں. سو لیکن یہاں پہ وہ آپ پتہ ہے کہ ریومر چلتی رہتی. سب سے مین چیز یہ ہے 8 مئی کے الیکشن, یہ جو 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے کیا ان کے امریکنز کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھایا جا سکتا کہ وہ سپریم کورٹ کی اپنی ایک فائنڈنگ ہے. بہرحال دیز آر ویری انٹرسٹنگ ٹائمس, ویری امپورٹنٹ ٹائمس. جب جنرل عاصم وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر کیا سٹوری سامنے آتی ہیں کہ کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں, کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہیں. یہ میرا خیال ہے چند دنوں بعد جب وہ واپس آئیں گے جنرل عاصم منیر تو یہ چیزیں بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں گی کہ پاکستان کے حوالے سے امریکنز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور ہماری تقدیر میں کیا لکھ دیا گیا ہے. ویٹ کرتے ہیں کچھ دنوں کے لیے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی.